امام علی علیہ السلام لوگوں کو درس اخلاق دے ہی رہے تھے، اتنے میں ایک شخص کہنے لگا، یا علی، سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے تفسیر بیان کی، نماز عشاء کے بعد شروع کی اور نماز فجر کا وقت قریب آ گیا تو وہ کہنے لگا، یا علی، آپ پوری رات بیان کرتے رہے لیکن آپ باہ بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی درخواست کی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، کائنات میں جتنے علوم ہیں وہ سارے اللہ نے قرآن میں سمو دیے ہیں۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس کی فاتحہ میں ہے، جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے، جو کچھ با میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے۔ انا نقطۃ التی تحت البا، با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، اتنی تفسیر آپ نے بیان کی لیکن با سے آگے نہیں بڑھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اگر میں بولتا رہوں بائے بسم اللہ کی لوگ تفسیر لکھتے رہیں اور اس تفسیر کے کاغذوں کو 70,000 اونٹوں پہ رکھ دیا جائے لیکن میرا بیان ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میرے کچھ سوال ہیں لیکن سوال کچھ طولانی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے مجھے زمین و آسمان کے علم سے نوازا، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، کون افضل ہے، آپ یا آدم علیہ السلام؟ اس واقعے کا ذکر بہت ساری کتابوں میں درج ہے اور اس واقعے کو علامہ علی رضا رضوی نے بیان کیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مرد اپنی زبان سے خود کی کیا تعریف کرے، لیکن اے شخص، قرآن کی ایک آیت سورہ دہا میں اللہ رسول خدا سے فرماتا ہے، اے میرے حبیب، اللہ نے جو جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے۔ اے شخص، میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کہ یہ اللہ کی مجھ پہ نعمت ہے، اس لیے نہیں کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے کہ اس نے کس کس سے افضل بنایا۔ اے شخص، انا افضل، میں آدم سے افضل ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، ایسا کیوں ہے کہ آپ آدم علیہ السلام سے افضل ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی ایک آیت ہے، اے آدم، آپ اور آپ کی زوجہ اس پودے کے قریب مت جانا ورنہ جنت سے نکال دیے جاؤ گے۔ اے شخص، جانتے ہو وہ پودا کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا، یا علی، آپ بہتر جانتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ گندم کا پودا تھا۔ آدم کو اللہ نے روکا، آپ اور آپ کی زوجہ گندم کے قریب نہ جائیں، وہ نہیں رک سکے۔ اے شخص، اللہ نے مجھے روکا نہیں تھا، پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا، یا علی، آپ افضل ہیں یا جناب نوح علیہ السلام؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انا افضل، میں نوح سے افضل ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، ایسا کیوں ہے کہ آپ نوح علیہ السلام سے افضل ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی ایک آیت ہے، جناب نوح نے دعا کی کہ اے اللہ، کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین پہ زندہ نہ چھوڑ۔ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد بد دعا دی کہ اے اللہ، سارے کافر مار دے،
جو بچہ پیدا کرتے ہیں اسے بھی کافر بنا دیتے ہیں، سب کو مار دے۔ اے شخص، 25 برس میں پیغمبر کے بعد مجھ پہ زیادہ سخت وقت تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی میں نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ اس شخص نے تیسرا سوال کیا، یا علی، آپ افضل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انا افضل، میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، ایسا کیوں ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کی ایک آیت ہے، جناب ابراہیم نے اللہ سے کہا، اے اللہ، مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ جناب ابراہیم نے کہا، بھلا بے شک کہ ایمان رکھتا ہوں، اطمینان قلب کی خاطر صرف دیکھنا چاہتا ہوں، مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ اے شخص، میں نے کسی مقام پہ کہا تھا، اگر زمین سے آسمان تک سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس شخص نے چوتھا سوال کیا، یا علی، آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ علیہ السلام؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انا افضل، میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، ایسا کیوں ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، سارے انبیاء میں جناب موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے۔ جناب موسیٰ نے فرعون کے ایک سپاہی کو قتل کیا تھا، لیکن جب جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، جا کے تبلیغ کرو، فرعون باغی ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے، تو جناب موسیٰ نے فوراً کہا، اے اللہ، میں نے فرعون کے ایک ظالم سپاہی کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں مجھے مار دیں گے، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، ہارون کو ساتھ لے جا۔ اے شخص، جب اللہ نے مجھے حکم دیا، رسول خدا نے فرمایا، یا علی، جا کے مکے کے اندر اعلان برات کر دو، تو مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں میں نے کسی کو قتل نہ کیا ہو، کسی کا باپ میرے ہاتھوں مارا گیا تھا، کسی کا بھائی مارا گیا تھا، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا۔ اے شخص، نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول خدا سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیجو۔ مکہ ایک وادی ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے۔ جیسے ہی میں پہاڑ پہ چڑھ کر مکے میں اترنے لگا تو کسی نے دور سے دیکھا اور کہا، دیکھ رہے ہو، علی آ رہا ہے، تمہارے باپ کا قتل کیا تھا۔ دوسرے سے کہا، تمہارا بھائی مارا تھا۔ سارے مکے والے خانہ کعبہ میں جمع ہو گئے۔ جب سب جمع ہو گئے، میں چلنے لگا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا۔ میں نے کہا، اے مکے والو، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اعلان برات کر دیا، مکہ خالی کر دو، تم نجس ہو، خالی کر دو۔ میں چھت سے اترا، جب میں چلنے لگا تو سارے مکے والوں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، وہ لوگ میری آنکھوں کو دیکھ رہے تھے، سب راستہ دینے لگے، جیسے کہ شیر کے آنے سے بکریاں جانور بھاگنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ اس شخص نے پانچواں سوال کیا، یا علی، آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ علیہ السلام؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انا افضل، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، ایسا کیوں ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی، تو غیب سے آواز آئی، اے مریم، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں، آپ باہر تشریف لے جائیں۔ لیکن جب مجھے آنا تھا، میری ماں خانہ کعبہ کے باہر تھی،
خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا، اندر سے آواز آئی، اے فاطمہ اندر داخل ہو جائیے۔ اے شخص جانتا ہے کیا معاملہ تھا؟ وہاں مریم اور فاطمہ بنت اسد کا نہیں بلکہ عیسیٰ کا اور میرا مقابلہ تھا۔ مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے باہر بھیجا گیا، میری ماں کو میری وجہ سے اندر بلایا گیا۔ سارے جوابات سننے کے بعد وہ شخص کہنے لگا، یا علی آپ ہیں کون؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انا نفس اللہ، میں وحدت کا روپ ہوں، میں توحید کی پرچھائی ہوں، میں اللہ کا چھپا ہوا راز ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی ان سے بغض رکھنے والوں کا انجام اللہ کے رسول نے فرمایا، جو علی کی زندگی اور اس کی وفات کے بعد اس سے محبت رکھے گا تو جب تک سورج طلوع و غروب کرتا رہے گا تب تک کے لیے اللہ اس کے لیے عذاب سے امان اور ثبات ایمان لکھ دے گا، اور جو علی کی زندگی اور اس کی وفات کے بعد اس سے بغض رکھے گا تو جاہلیت کی موت مرے گا اور اسے اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، علی کی دشمنی ایک ایسی برائی ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مکمل سعادت مندی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی نظر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بے شک حقیقی اور مکمل سعادت مند شخص وہ ہے جو علی سے آپ کی حیات میں اور بعد از حیات محبت رکھے۔ علی کی محبت پل صراط سے گرنے نہ دے گی۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، جس مومن کے دل میں تمہاری محبت راسخ ہوگی اس کا ایک قدم پل صراط سے پھسل بھی گیا تو اس کا دوسرا قدم مضبوطی سے قائم رہے گا، یہاں تک کہ اللہ اسے تیری محبت کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا۔ شخص سے پیدا ہونے والا مرض امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ شک میں مبتلا رہنے سے شرک کا وجود عمل میں آتا ہے، جس کو شک زیادہ ہوتا ہے اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ حسد، اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک اللہ کی نعمتوں کی بھی کچھ دشمن ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ نعمتوں کے دشمن کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دشمن وہ ہیں جو لوگوں سے ان نعمتوں کی بنا پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہیں۔ حسد سے بچنے کا ایک اہم اصول اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے کاموں اور ضروریات کے پورا ہونے کے لیے انہیں پوشیدہ رکھ کر مدد حاصل کرو، کیونکہ جس کسی کے پاس بھی کوئی نعمت ہے اس پر حسد کیا جاتا ہے، اس پر حسد کیا جاتا ہے۔